پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جب سے انتخابات ہوئے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب یہ اپوزیشن میں تھے، پچھلی حکومت میں جب خود حکومت میں تھے، تب سے ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس کے آپس کے اختلافات یا سڑکوں کے اوپر جو کوئی دھینگا مشتی چل رہی ہوتی ہے، بہت بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مذاکراتی عمل آگے چلے تو جو اختلافی نکات ہیں ان کا میز کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جائے۔ وہ میز کبھی ایسی ملی نہیں جس کے اوپر یہ بیٹھ جائیں، کیونکہ 2014 میں دھرنا کر رہے تھے عمران خان، اور دھرنے کے بعد بھی وہ جو کمیشن بنا، اس کمیشن کا نتیجہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر بہت زیادہ خوشیاں منا سکے کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ حکومت میں آ گئے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد بھی اپوزیشن کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہی رہا کہ جس کو پکڑا جیل میں ڈال دیا، مذاکراتی عمل آگے نہیں چلا۔ اس وقت جب پی ڈی ایم ٹائپ کی ایک گورنمنٹ بنی، اس میں بھی یہی صورتحال تھی، اور ابھی شہباز شریف کی حکومت میں بھی یہی معاملات چلتے رہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی پوزیشن لی ہے جو میں کہتا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے زیادہ بہتر اور مؤثر ہو سکتی ہے اگر یہ سلسلہ آگے چلے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، آج پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دوسری جانب سے دروازہ کھلا نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حکومت وقت کو بڑا وارملی اس جیسچر کو امبریس کرنا چاہیے، گریٹ کرنا چاہیے ان کو۔ باتیں کریں گے تو راستہ نکلے گا، سیاستدان حکمت عملی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ راستہ نکالتے ہیں، اسی لیے ان کو رہنما کہا جاتا ہے، لیڈر کہا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی آج کی جو قیادت ہے، تقریباً سبھی نے مذاکرات یا بات چیت کے لیے کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات کی ہے۔ سنیے کہہ رہے ہیں۔ بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے، آگے کی طرف بڑھے۔ کمیٹی کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کا، جو بھی مذاکرات کرنا چاہے، ہم معاملے کو مذاکرات کے ذریعے سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ کہ مذاکرات ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، جو کوئی بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہماری طرف سے تو کمیٹی بنائی گئی ہے اور ہم اعلان بھی کر چکے ہیں، اور ہم جہاں سے جواب آنا ہے، جہاں سے کوئی آفر آنی، جہاں سے کوئی پروپوزل آنا ہے، اس کا منتظر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا خیال یہ ہے کہ اصل جواب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا، پھر بات چیت چلے گی۔ حکومت والے شاید انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو بھی جواب اصل میں اسٹیبلشمنٹ سے ملے گا، تو پھر وہ اپنی بات کریں گے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ عام طور پر وزیر اعظم کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے، اور وزیر اعظم کو اپنی ٹیم کو کہنا چاہیے کہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر راستہ نکالتے ہیں، پھر باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جنرل فیض والا معاملہ وہ کیا شکل اختیار کرے گا اس پہ بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہ ہیں زرتاج گل صاحبہ، پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ زرتاج بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے، نیا انیشیٹو جو کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ نہ نون لیگ سے بات کرنی ہے، نہ پیپلز پارٹی سے، اور نہ ان کے اتحادیوں سے، ہم جب بھی بات کریں گے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ تھینک یو میرے صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ یہ ایکچولی میرے سامنے سلسلہ شروع ہوا ایسے کہ 4 دن پہلے اڈیالہ جیل میں میرا جیل ٹرائل تھا خان صاحب کے ساتھ، اور اس دن ان لوگوں نے ہم پہ شاید فرد جرم عائد کر رہی تھی، ایک جھوٹی بوگس FIR تھی۔ تو اس دن ہمارے آرگومنٹ ہونے تھے جج کے سامنے، چونکہ ہمارے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی زبردستی کی۔ تو اس دن تمام وکلاء نے چونکہ بحث کرنی تھی تو وہ خان صاحب کو بھی لے کر آئے، اور ہمیں بھی جیل میں فرسٹ ٹائم ایکسیس دی۔ تو میری بہت عرصے کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وہ جو جیل ٹرائل چل رہا تھا وہ کوئی 8 گھنٹے سے زیادہ کا تھا۔ تو آپ یوں سمجھے 5 سے 6 گھنٹے خان صاحب کے ساتھ وہیں پر بات ہم کرتے رہے۔ عمر ایوب صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، احمد چٹا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بہت سارے لوگ جن کا پرچوں میں نام ہے لیکن وہ PTI چھوڑ کے جا چکے تھے، وہ بھی اس دن فرد جرم والے تھے۔ میں نے خود خان صاحب بار بار جب کیا عمران نے ایگزیکٹلی کہا کہ آپ نے لفظوں میں دہرایا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں، چونکہ میرے سامنے اتنے گھنٹے خان صاحب سے بات چیت ہوتی رہی، ہر ٹاپک پہ، ہر بات پہ۔ 2 باتیں یہ تھی کہ سب سے زیادہ خان صاحب کو دکھ تھا اپنے ورکر کی شہادت کا، بار بار اس کا ذکر کرتے رہے، اور اپنے ورکرز کے لیے اور خواتین کے لیے کہتے رہے کہ آپ تگڑے رہو، آپ صحیح سمت پہ کھڑے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا خان صاحب نے کہا کہ عمر ایوب صاحب کو بلایا، مجھے بلایا، کیونکہ وکیل زیادہ تھے تو مجھے بلایا، اور عمر ایوب صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا ادھر آ کے قریب آ کے بات سنو۔ انہوں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور اسد کیسر صاحب، یہ خود میں اس بات چیت میں اور عمر ایوب صاحب شامل تھے، ہم یہ نام بولتے رہے، یاد دلاتے رہے۔ بیرسٹر گوہر نہیں ہے؟
نہیں یہ 4 لوگ. خان صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ قانونی معاملات کے لیے اور لوگ چاہیے لیکن ہمیں پولیٹیکل معاملات کے لیے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے لوگ چاہیے. خان صاحب نے کہا کہ عمر ایسی میرے سامنے نے کہا عمر تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم یہ پولیٹیکل ڈیسیجن کرو, یہ آپ کی کمیٹی ہے, آپ جس کے ساتھ بھی بات کرنا چاہے جس فورم پہ بات کرنا چاہے. تو میرے سامنے میں نے اور عمر ایوب بھائی نے کہا سم ٹائم ہم ایک ایسے ڈیسیجن میں پھنس جاتے ہیں جب ہم نے آپ سے گو ہیڈ لینا ہوتا ہے یا ہم نے رکنا ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمیں آپ سے ملنے نہیں دیا جاتا تو ہم سٹک ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے. عمر ایوب صاحب کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے, اب میں آپ کو فل اتھارٹی دیتا ہوں, آپ بات چیت کریں, گو ہیڈ لے لیا کریں, جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہو آپ وہ کر لیا کریں. اور یہ بات چیت کے اندر اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں شامل ہیں. بالکل شامل ہے. انہوں نے کہا تمام پولیٹیکل پارٹی سے انہوں نے کہا آپ سب سے بات کریں, لیکن ظاہر بات ہے ہم نے کہا کہ چونکہ آپ نے مینڈیٹ دے دیا ہے پولیٹیکل پارٹی کو, انہوں نے بالکل ایک 100% الٹ پوزیشن آپ نے لی ہے, 180 ڈگری آپ نے الٹ سٹینس لیا. جو آپ پہلے کہتے تھے ان 2 جماعتوں سے بات نہیں کرنی, لیکن آپ نے صحیح پوزیشن لی ہے بات چیت کرنے میں. صرف اس میں ایک ایڈیشن کر دوں, میں چونکہ وہیں پر میں ان کے ساتھ کھڑی تھی تو خان صاحب نے کہا بلکہ آپ نے پریس کانفرنس بھی کرنی اور تم نے ساتھ کھڑے, اور انہوں نے مجھے بھی کچھ کہا کہ آپ نے میرے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں, تو مجھے کچھ انہوں نے ذمہ داریاں دی. تو وہاں پہ خان صاحب کو ہم نے اچکزئی صاحب کا بتایا, خان صاحب کو ہم نے اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بتایا, کچھ میں نے خود ان کو کچھ اینکرز کا اور ان کا بتایا کہ خان صاحب ہوتا مشکل ہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے یہ چینل پہ بیٹھ کے صحیح رپورٹنگ کرتے اور بات کرتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے, تو یہ بات وہاں سے مینڈیٹ سے شروع ہوئی کہ اچکزئی صاحب ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو خان صاحب نے اس کو ایسے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے آپ کو بات کرنے کا اختیار ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما PMLN اور وفاقی وزیر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم بار بار تحریک انصاف کو کہتے تھے کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے, تو آپ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ایک دن بات کرتے ہیں اگلے دن پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بات کریں گے, سارے کہہ رہے ہیں بات کریں گے. عمران نے مینڈیٹ دیا, ابھی ہمیں زرتاج گل نے بتا دیا, اور پارٹی کے لوگ تو 10 بندے بیان دے چکے ہیں صبح سے کہ ہم بیٹھے ہیں انتظار میں بات چیت کے لیے. آپ کا جواب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت خوش آئند ہے, اور ہماری پارٹی میٹنگز میں بھی اگر ہمیں کوئی انسٹرکشن یا ڈائریکشن اس سے پہلے ملتی رہی ہے, اور اگر نہیں بھی ملی دونوں حوالوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی آپ کے پروگرام میں کبھی مذاکرات کی بات ہوئی ہے تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ سیاستدان, بلکہ اب تو وہ جملہ مجھے جو نا بالکل رٹ گیا ہے جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے, کہ 2 مہینے میں بیٹھیں, 2 سال میں بیٹھیں یا 10 سال میں بیٹھیں, انہیں بیٹھنا پڑے گا. اور یہی مسائل کا حل ہے, کیونکہ جو لوگ سسٹم کے اندر ہیں, اسمبلی میں ہیں, اسمبلی سے باہر ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کے لیڈر, سینئر لیڈرز, باقی جماعتوں کے, اگر وہ بیٹھ کے ان ایشوز پہ بات نہیں کریں گے تو باہر سے تو ہر کے کسی نے آپ کو سلوشن نہیں دینا. اب انہوں نے 4 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں عمر ایوب ہے, نہیں یہ بہت سلمان اکرم راجہ ہیں, اس میں اسد کیسر ہے, اور 4th ممبر وہ صاحبزادہ حامد ہے. تو آپ کا جواب کیا ہے, آپ کی طرف سے کون مذاکرہ؟ نہیں, میں سب سے پہلے تو میں نے جیسے کہا کہ میں نے کہا یہ خوش آئند ہے, ہم اسے ویلکم کہتے ہیں, اور یہ دیر آئے درست آئے. ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے. اور میں تھوڑا سا آپ کی سمخراشی ہوگی, صرف آدھا منٹ لوں گا. وہ یہ کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک متحدہ اپوزیشن کی بنیاد رکھی اور اسمبلی کے بائیکاٹ کے اوپر مصر رہے مولانا صاحب. پہلی میٹنگ ہماری جب ہوئی متحدہ اپوزیشن کی, لیکن اس وقت بھی 1000 اعتراضات کے باوجود ہم نے ڈائلاگ کی بات کی, ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی, ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کی, میثاق پاکستان کی بات کی, اور آج بھی اس کا سلوشن یہی ہے. ہماری سینئر قیادت ابھی تحریک انصاف کے اس خوش آئند اقدام کے بعد وہ بیٹھے گی, اور ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے سینئر جو ہماری قیادت ہے اس پہ مشتمل. آپ کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے اس مسئلے پہ؟ نہیں, میری ذاتی بات وزیر اعظم صاحب سے نہیں ہوئی ہے اس مسئلے پہ. پارٹی کے سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے, لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی, ان سے تو بات ظاہر رہتی ہے. اور ان کا رد عمل کیا ہے؟ بہت مثبت ہے. مثبت ویلکم کر رہے ہیں سارے, نون لیگ ویلکم کر رہی ہے. ویلکم کہہ رہے ہیں. دیکھیں ملک صاحب, گورنمنٹ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک قدم آگے جا کے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ ان مذاکرات کا حصہ بنے گی. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے, ہم لوگ اس کو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور طریقے سے لیتے ہیں. وہ کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات ہو نا, ان کی پریس اسٹیٹمنٹ آئے یا کہیں بریف کریں یا کوئی بیک گراؤنڈ انٹریکشن کریں,
تو کہتے ہیں سیاسی قوتیں آپس میں بات کریں. تو میرا اپنا امپریشن بھی یہ ہوتا ہے کہ سیاسی قوتوں کو جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے آپس میں بیٹھیں گے نہیں. آئی پرسنلی فیل کہ آپ لوگ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو اب تو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے جو لینے پہ تیار نہیں تھے, تو اب آپ کا جواب نہ آئے تو پھر تو آپ کمزوری لگے گی آپ کی. ملک صاحب میں اس کا آپ کو ذرا ایک انڈائریکٹ مثال سے آپ کو میں اس کا دوں گا. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو خاندان میں جو ہوتے ہیں نا شادیاں یا اس طرح کے فنکشن, ان میں جانے کا فائدہ آپ کو نہیں ہوتا. ظاہر آپ نے جانا ہوتا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن نہ جانے سے ناراضگی ساری زندگی کی پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مثال دی نا کہ وہ بیٹھنے کی اجازت اور یہ وہ, آپ اگر بیٹھنا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں روکتا, بات چیت کرنا چاہیں کوئی آپ کو نہیں روکتا. یہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ جواب دیں تو میں ریکارڈ کر لوں. اب آپ نہیں بیٹھیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں نہیں بیٹھے. نہیں بالکل بیٹھیں گے جی, اس میں نہ بیٹھنے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ بڑا خوش آئندہ ہے. دیکھیں سسٹم کہاں چلا گیا ہے آج. جتنی میں 2014 کے دھرنے میں آپ کو عرض کروں 126 دن جو عمران خان نے دھرنا کیا تھا, اس کا اختتام اس نقطے پہ ہوا تھا کہ اسحاق ڈار اور جہانگیر ترین سائیڈ روم کہیں جا کے پیچھے بیٹھ کے انہوں نے 2-3 دن مذاکرات کیے تھے 4 مہینے کے دھرنے کے بعد, اور 3-4 دن کے بعد کمیشن کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور سپریم کورٹ کا کمیشن بن گیا تھا. ٹاکس وے فارورڈ ہے, اس کے علاوہ کوئی وے فارورڈ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ آپ نے 2014 کی بات کی, آپ یقین کریں کہ جتنی پولیٹیکل جو ہے ہمارا سرکل, اسے آپ گراؤنڈ کہیں, پبلک کہیں, یوتھ کہیں, پولرائزیشن کہیں, اس میں جتنی اس وقت نفرت اور ایجیٹیشن اور پولرائزیشن انجیکٹ ہو چکی ہے, وہ بغیر گفتگو کے, بغیر ڈائلاگ کے آپ نکال ہی نہیں سکتے. کوئی اور صورت نہیں ہے کہ آپ حالات کو جو ہے وہ نارملائز کر کے لوگوں کو لگا سکیں گے پازیٹیو. دیکھیں پولرائزیشن ڈیولپ کی ہوئی ہے, آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے. آپ انٹرنیٹ بٹھا دیں یا وہ ٹویٹر کو بند کر دیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اس سے پولرائزیشن کم ہو جائے گی, اس سے اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی اور وہ وایا میڈیا نکال لیتے ہیں جس سے اپنا وہ غصہ نکالتے ہیں. جب پولیٹیکل فورسز انگیج کر رہی ہو نا تو وہاں ہوپ رہتی ہے. جب آپ اس کو توڑ دیتے ہیں تو وہ پھر ہوپ لیسنس پیدا ہو جاتی ہے. اس کا حل آپ لوگوں کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں. ملک صاحب بالکل اگین وہی بات ہے جو میں نے کی ہے, آپ نے کی ہے. الفاظ مختلف ہیں, مقصد ایک ہی ہے, مطلب ایک ہی ہے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی نا کہ یہ انٹرنیٹ بند ہو گیا, فلاں ہو گیا, میں اسے مکروں گا تو نہیں, لیکن میں آپ کو اس کی دوبارہ ایک اور چیز سے مثال دوں گا کہ دوائی کتنی ہی جان بچانے والی ہو, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوتے ہیں. تو جب آپ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. کچھ اس طرح کے میئرز بھی لینے پڑتے ہیں کہ جو کہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں.